بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن حصہ دوم، پارٹ نمبر 10، پیج نمبر 530۔ ملکہ سبا کا تخت۔ ملکہ سبا کے تخت کی تعریف ہدہد کی زبانی ہم سن چکے ہیں، اور اس سلسلہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بھی قرآن میں مذکور ہے کہ ان کے حکم سے نگاہ پلٹتے ہی وہ تخت سبا کے ملک سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اس کے متعلق قرآن عزیز کی چند تصریحات کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ایک، ملکہ نے اپنے قاصدوں کے ہاتھ جو ہدایہ بھیجے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم الآیہ۔ نمبر 2، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب روانہ ہو گئی تو درباریوں سے کہا کہ اس کے یہاں آنے سے قبل کون اس کے تخت کو میرے پاس لا سکتا ہے؟ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ 3، اول ایک دیو پیکر جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے اس کو حاضر کر سکتا ہوں، اور اپنے دعوے کے ثبوت میں یہ کہا کہ میں بہت قوی ہوں اور اس کے تخت کے بیش قیمت سامان کے لیے امین بھی ہوں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے کہا کہ میں آپ کی نگاہ پلٹتے ہی اس کو پیش کر سکتا ہوں۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ 5، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو تخت کو اپنے نزدیک موجود پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل میری اس آزمائش کے لیے ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں یا نافرمان۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ نمبر 6، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اب حکم دیا کہ اس کی ہیئت تبدیل کر دو۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون۔ 7، جب ملکہ سبا سفر کر کے دربار سلیمان میں پہنچ گئی تو اب اس سے یہ دریافت کیا گیا کہ یہ تخت ایسا ہی ہے جیسا کہ تیرا، اور اس نے عاقلانہ جواب دیا گویا یہ وہی ہے۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک قالت کأنہ ہوا۔ تخت سے متعلق اس تفصیل اور پھر اس کی ترتیب کو پیش نظر رکھیے تو معلوم ہوگا کہ قرآن ایک ایسے تخت کا ذکر کر رہا ہے جس کی خبر ہدہد نے سلسلہ پیغام سے پہلے دی تھی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے بنایا نہیں گیا تھا، اس لیے کہ قاصدوں کی معرفت جو ہدایہ بھیجے گئے ان میں تخت کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور وہ واپس بھی گئے، مگر ملکہ کے آنے کی خبر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا شاہی تخت اس کے پہنچنے سے قبل اپنے دربار میں منگانا چاہتے تھے۔ اور اس کا لانا ایسا عجیب و غریب ہے کہ جنوں میں سے بھی ایک بہت بڑا دیو پیکر جن یہ وعدہ کرتا ہے کہ دربار برخاست سے پہلے اٹھا کر لا سکتا ہوں، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا معتمد کہتا ہے کہ میں پلک جھپکتے حاضر کر دوں گا، اور حاضر کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان خدا کے عطا کردہ اس اعجاز کو دیکھ کر اس کو خدا کا عظیم الشان فضل قرار دیتے ہیں، اس کے بعد تخت کی ہیئت تبدیل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ان تمام مراحل کے بعد اب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچتی ہے اور تخت سے متعلق سوال و جواب ہوتے ہیں، اور اس جگہ بھی قرآن ملکہ سبا کے کسی تحفہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اس پوری تفصیل میں نہ اپنی جانب سے کوئی تعویل اور توجیہ ہے اور نہ توڑ مروڑ کر اس کو اپنی خواہش کے مطابق کیا گیا ہے، لہٰذا اس تخت کا معاملہ بے شک و شبہ اعجاز اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا نشان ہے، اور جن حضرات نے اس کے علاوہ دوسرے معانی یا تفاسیر بیان کی ہیں وہ سب باطل ہیں، اس لیے کہ وہ یا تو قرآن کے صاف اور سادہ بعض حصوں کو نظر انداز کر کے بیان کی گئی ہیں جیسا کہ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی نے کیا ہے، یا اس کے بعض الفاظ سے غلط فائدہ اٹھا کر باقی پورے واقعہ کی حقیقت کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ علامہ ندوی نے جو تعویل ان آیات کی فرمائی ہے اس کو مطالعہ کرنے کے بعد ارباب نظر خود انصاف کر سکتے ہیں کہ قرآن عزیز کے زیر بحث واقعہ کا مضمون ان کی تعویل کے ساتھ کس درجہ مطابقت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں ہماری رائے یہ ہے کہ ملکہ سبا نے تحفہ کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اپنی ملک کی صنعت کاری کی ایک چیز تیار کرائی تھی، اور چونکہ یہ تحفہ تھا ضرور ہے کہ ملکہ اپنے ساتھ شام لائی ہوں گی۔ تحفہ کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ قرآن نے سبا کی پہلی سفارت میں تحفہ کا ذکر کیا، اور
فہم میں بھی سبا کے تحائف کا ذکر ہے۔ یہ کیا ہے پتہ نہیں۔ نیبیمیم یہ کیا ہوگا؟ نیبیمیم میں بھی اس سبا کے تحائف کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری نے جو کتاب سے واقف تھا عرض کی کہ میں نظر پلٹنے سے پہلے ملکہ کا تخت اٹھا لاتا ہوں۔ نگاہ پلٹنے سے پہلے تخت اٹھا لانے سے مقصود جیسا کہ ہماری زبان میں سرعت اور جلدی سمجھا جا سکتا ہے، اسی طرح عربی زبان میں قبل ان یرتد الیک طرفک سے یہی سمجھنا چاہیے۔ بعض تابعین اور مفسرین کبار نے بھی اس لفظ کے یہی معنی نکالے ہیں، اور یہ کہنا تو در حقیقت محاورات زبان سے نادانی کا ثبوت ہے کہ واقعاً اس سے نگاہ پلٹنے کے ساتھ کام کا ہو جانا مقصود ہے۔ عرض القرآن جلد 1 صفحہ 269-270۔ کاش کہ سید صاحب ان تابعین اور مفسرین کبار کا نام بھی ظاہر فرما دیتے جنہوں نے سید صاحب کی تاویل کے مطابق معنی بیان کیے ہیں، ورنہ اس جملہ قبل ان یرتد الیک طرفک سے سرعت کو محاورہ کی حدود میں محدود رکھنا چاہتے ہیں، اور قرآن اس مقام پر ان حدود سے بالاتر ہو کر حضرت سلیمان کا نشان ظاہر کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس کو قبل ان تقوم من مقامک کہنے والے کے مقابلہ میں ترجیح دی گئی، ورنہ یہ تقابل فضول ہو جاتا ہے، کیونکہ جب حضرت سلیمان کا مقصد یہ ٹھہرا کہ وہ توشہ خانے سے دربار میں ملکہ کی آمد سے قبل آئے تو قوی امین کی پیشکش اس کے لیے کافی تھی، اور نہ یہ کوئی ایسا مہم معاملہ رہ جاتا جس پر مذاکرہ ہوتا اور قرآن اس کی تفصیل کو اتنی اہمیت دیتا۔ نجار نے اس موقع پر بہت عمدہ بات تحریر فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کا تخت اس شخص کے ذریعہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا جس خاص طریقہ سے منگایا، وہ ایسا طریقہ ہے جس کو موجودہ علوم ابھی تک نہیں پا سکے، اور تخت کا یہ واقعہ صریح نص سے ثابت ہے جو یقینی ثبوت و دلالت ہے، اور ان مفسرین کی تاویل انتہائی رقیق اور قابل افسوس ہے جنہوں نے علم من الکتاب کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اس کے پاس مملکت سلیمان کا خریدہ رہتا تھا، لہٰذا اسے معلوم تھا کہ یہ تخت سلیمان کے کس توشہ خانہ میں رکھا ہے، اور خارق عادات معجزات کا جب ثبوت موجود ہو تو انکار اور بے دلیل انکار سے کیا فائدہ، اس لیے کہ قوانین قدرت کا جو خالق ہے اس کو یہ بھی اختیار ہے وہ قدرت کے کسی عمل کو توڑ پھوڑ دے، اور یہ کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ اس قسم کے معجزانہ اعمال کے لیے عام قوانین قدرت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین قدرت اور نوامیس فطرت کار فرما ہے جن کو ابھی تک علم معلوم نہیں کر سکا، اور جن پر صرف وہی پاک نفوس مطلع ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں پر وہ نوامیس کے ذریعہ معجزات کا ظہور کراتا ہے۔ واللہ تعالی یخلق ما یشاء و یختار۔ قصص الانبیاء صفحہ 396۔ عندہ علم من الکتاب کی شخصیت۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جس شخص کے متعلق قرآن عزیز نے یہ کہا ہے کہ اس کے پاس کتاب علم تھا، اس کا نام آصف بن برخیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 364، تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 23۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معتمد خاص اور کاتب وزیر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ منقول ہے، اور بعض مفسرین نے کچھ اور نام بھی ذکر کیے ہیں ایضاً، مگر زیادہ پہلے قول ہی کو راجح تسلیم کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس مسئلہ پر بھی بحث کی ہے کہ یہ شخص انسانوں میں سے تھا یا قوم جن سے۔ ضحاک، قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ وہ انسانوں میں سے ہی تھا۔ ایضاً اس شخص کے متعلق تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ آیت کے جملہ عندہ علم من الکتاب میں علم کتاب سے کیا مراد ہے۔ وہب بن منبہ، مجاہد، محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم اعظم سے واقف تھا، اور بعض جدید اہل قلم کہتے ہیں کہ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری رجسٹر اور سرکاری دفتر مراد ہے، یعنی اس کو ہدایہ کے رجسٹر کے امین ہونے کی وجہ سے یہ علم تھا کہ وہ تخت توشہ خانہ کے کس حصہ میں محفوظ ہے۔ اور سید سلیمان فرماتے ہیں عربی محاورہ میں کتاب اکثر خط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خود اسی جگہ قرآن میں 2 جگہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، اس لیے آیت کا مقصود یہ ہے کہ درباریوں میں سے ملکہ سبا کے مضمون خط کا جس کو علم تھا وہ بطور تحفہ اپنے ساتھ ایک تخت لائی ہے، اس نے کہا میں ابھی لاتا ہوں۔ عرض القرآن جلد 1 صفحہ 270۔ ہمارے نزدیک آخر کے دونوں قول غلط اور قرآن کی تصریحات کے خلاف ہیں، اس لیے کہ زیر بحث کا یہ معاملہ ملکہ سبا کے دربار سلیمان میں پہنچنے سے قبل کا ہے۔ تعجب ہے کہ فطرت پرستوں کی مرعوبیت میں اس صاف اور واضح بات کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا۔
اسی طرح رجسٹر اور دفتر سے بھی اس معاملہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت سلیمان کو ملکہ کے آنے کی خبر وحی کے ذریعہ نہیں بلکہ ہدہد یا ملکہ سبا کے کسی قاصد کے ذریعہ ہوئی جو ملکہ کا خط لے کر ملکہ کے آگے روانہ ہوا، تب بھی اس جگہ نہ قرآن میں اور نہ اسرائیلیات میں یہ مذکور ہے کہ ملکہ سے پہلے اس کے تحفہ کا تخت حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچ چکا تھا، اس لیے کہ اٹکل کے یہ تیر ٹھیک ٹھکانے پر نہیں بیٹھتے، اور صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ یہ شخص آصف ہو یا کسی اور نام سے موسوم، در حقیقت حضرت سلیمان کا صحابی اور ان کا بہت مقرب تھا، اور جس طرح صدیق اکبر کی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں نمایاں تھی، اسی طرح یہ حضرت سلیمان کا رفیق تھا، اور ان کے شرف صحبت سے اس کو تورات اور زبور اور اسماء و صفات الہی سے متعلق اسرار حقائق کا زبردست علم حاصل تھا، اس لیے کہ جب جنوں میں سے ایک عفریت نے تخت سبا کو حاضر کرنے کا دعویٰ کیا تو اگرچہ مقصد کے حاصل ہونے کے لیے یہ مدت بھی کافی تھی، مگر سلیمان کا یہ گوشہ خاطر یہ رہا کہ یہ عمل عفریت من الجن کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدا کے کسی خاص بندے کے ہاتھ پر ہونا چاہیے، تاکہ ان کی پیغمبرانہ توجہ سے وہ معجزہ اور نشان بن کر ملکہ سبا کے سامنے پیش ہو۔ آصف نے حضرت سلیمان کے اس گوشہ التفات کو سمجھ کر فوراً خود کو پیش کیا اور عفریت کی بیان کردہ مدت سے بھی قلیل مدت میں حاضر کرنے کا وعدہ کر لیا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ حضرت سلیمان کی مبارک توجہ اس اعجاز کو پورا کر دکھائے گی، اور چونکہ معجزہ خدا تعالیٰ کا اپنا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر کیا جاتا ہے، جیسا کہ قصص القرآن جلد اول میں گزر چکا ہے، تو حضرت سلیمان نے اپنی صداقت و نبوت اور عظمت رسالت کے اس نشان کو دیکھ کر ان الفاظ میں خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، ھذا من فضل ربی، یعنی جو کچھ بھی ہوا اس میں آصف کی یا میری سعی اور قوت کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ محض خدا کا فضل ہے جس نے یہ کرم کر دکھایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ملکہ سبا کا قبول اسلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ اس حد پر جا کے ختم ہو جاتا ہے کہ ملکہ کے پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس مکمل واقعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہی ایک غرض تھی جس کا اظہار انہوں نے اپنے پہلے مکتوب بھی میں کر دیا تھا، مگر ملکہ اس غرض کو پا نہ سکی تھی۔ عام مفسرین کی نگاہوں میں یہ سوال حل طلب رہا ہے کہ اس مقصد کے لیے حضرت سلیمان کا ملکہ کو اپنے دربار میں بلانا تو بے شک اپنی جگہ رکھتا ہے، لیکن تخت کو اس طرح منگوانا اور آبگینہ کے محل کے سامنے ملکہ کے ساتھ پیش آمدہ معاملہ ہونا اس مقصد سے کیا تعلق رکھتا ہے، اور پھر خود ہی یہ جواب دیا کہ اس سے ملکہ سبا پر یہ اثر ڈالنا مقصود تھا کہ وہ یہ یقین کر لے کہ حضرت سلیمان کے بلانے کی غرض دنیاوی لالچ اور دولت و حکومت میں اضافہ نہیں ہے بلکہ اس سے بلند و بالا دوسرا مقصد ہے، نیز وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ دونوں واقعات شاہانہ اقتدار اور قاہرانہ قوت و طاقت سے بالاتر اور حضرت سلیمان کی پیغمبرانہ صداقت کا نشان ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے ملکہ سبا کے قول کننا مسلمین میں اسلام بمعنی ایمان مراد لیا ہے، یعنی ملکہ نے حقیقی معنی میں اسلام قبول کر لیا، لیکن مفسرین کی حکمت و مصلحت کو صحیح تسلیم ہوتے ہوئے ان کی اس دلیل پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہے کہ کننا مسلمین کہہ کر ملکہ نے اسلام قبول کر لیا تھا تو اس کے بعد کی آیات کے ان دو جملوں کے کیا معنی ہوں گے؟ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور اس کو ایمان لانے سے ماں سوا اللہ آفتاب کی عبادت نے باز رکھا کیونکہ بے شبہ وہ قوم کافرین میں سے تھی۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، یعنی آبگینہ کے محل کے واقعہ سے متاثر ہو کر ملکہ نے یہ کہا کہ اب تک میں نے شرک کر کے نفس پر ظلم کیا اور اب میں رب العالمین پر ایمان لائی ہوں۔ ان دونوں جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کننا مسلمین کہتے وقت وہ مسلمان نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد دوسرے واقعہ سے متاثر ہو کر پھر دین اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، حالانکہ دونوں باتوں کا مظاہرہ حضرت سلیمان کے دربار ہی میں ہو رہا تھا۔ چنانچہ مجاہد، سعید اور ابن جریر نے اس اعتراض کو تسلیم کرتے ہوئے زیر بحث آیات کی یہ تفسیر کی ہے کہ جملہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ سے من قوم کافرین تک سب حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقولہ ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ ہم کو ملکہ سبا کی آمد سے قبل ہی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ملکہ کافروں میں سے ہے،
اور ہم بہرحال مسلمان ہیں، اور ملکہ کو آفتاب پرستی نے ماں سوا اللہ کی پرستش کا عادی بنا کر خدائے واحد کی عبادت سے روگرداں کر دیا ہے۔ اور ابن کثیر نے مجاہد کی اس تفسیر کو نقل کر کے کہا ہے کہ یہ قول راجح ہے، اس لیے کہ ملکہ سبا ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں، بلکہ بصراحت قرآن وہ صرح ممرد من قواریر کے واقعہ کے بعد ایمان لائی ہے، لہذا کننا مسلمین اس کا مقولہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس تفسیر میں یہ سقم ہے کہ ضمائر کے مرجع میں بے ترتیبی اور خلل واقع ہوتا ہے، یعنی جبکہ جملہ قالت کأنہو ہو میں قالت کی قائل ملکہ سبا ہے اور اس کے بعد حضرت سلیمان کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو بعد کے جملہ وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مسلمین کو جو پہلے جملہ کے متصل ہے، کس طرح حضرت سلیمان کا مقولہ کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ ان دونوں جملوں کے درمیان قال سلیمان یا فقط قال مقدر ہے تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے، اور جبکہ مرجع کے اختلال کے بغیر ہی آیات کی صحیح تفسیر ہو سکتی ہو تو بے وجہ مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا باقی رہتی ہے؟ چنانچہ آیات زیر بحث کی ایسی تفسیر جس میں یہ دونوں سقم بھی باقی نہ رہیں اور ہر دو واقعات کی حکمت و مصلحت بھی روشن اور نمایاں ہو جائے، شیخ الہند سے بواسطہ علامہ سید حسین احمد مدنی منقول ہے۔ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ شیخ الہند فرماتے ہیں، حضرت سلیمان نے ہدہد کی معرفت جو پیغام بھیجا تھا اس میں یہ لکھ کر وَأْتُونِي مسلمین ملکہ سبا کو صریح الفاظ میں دعوت اسلام دی تھی، مگر ملکہ سبا چونکہ حقیقت توحید اور دین اسلام سے نہ آشنا تھی، اس لیے وہ حضرت سلیمان کے مطلب کو نہ سمجھ سکی، اور مکتوب گرامی میں اللہ تعالی علیہ کے بعد اس نے جب وَأْتُونِي مسلمین کو پڑھا تو وہ شاہوں کی خط و کتابت کے پیش نظر یہ سمجھی کہ سلیمان اپنے قاہرانہ اقتدار کے زور میں مجھ کو اور میری حکومت کو اپنا تابع فرمان اور زیر نگیں بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کے بعد دریافت حال کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، اور جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ در حقیقت سلیمان کی شاہانہ عظمت اور قاہرانہ سطوت شہنشاہوں سے بھی زیادہ بلند ہے، تو اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سلیمان سے جنگ مناسب نہیں اور ان کی اطاعت و انقیاد ہی میں نجات ہے، اس لیے ملکہ شام کی جانب روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان کو جب یہ اطلاع ملی کہ ملکہ سبا ان کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو چکی ہے تو سوچا کہ ایسا کوئی لطیف طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ملکہ سبا خود یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے کہ آفتاب پرستی یقیناً گمراہی ہے اور سیدھی اور سچی راہ یہ ہے کہ صرف خدائے واحد کی پرستش کی جائے۔ قوم سبا کا مذہب آفتاب پرستی تھا اور وہ اس فلسفہ کی قائل تھی کہ کائنات میں خیر و شر کی قدرت و طاقت کواکب کے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ آفتاب ان میں سب سے بڑا اور کائنات پر اثر انداز ہے، اس لیے وہی اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ اس لیے حضرت سلیمان ملکہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کائنات کی ان چھوٹی اور بڑی تمام اشیاء پر صرف ایک حقیقت کا تسلط ہے، اور وہ خدائے کائنات ہے، اور آفتاب و ماہتاب، کواکب و سیارگان یہ سب اس کی مخلوق اور اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ لہٰذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ حقیقت کو چھوڑ کر مظاہر کی پرستش کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے مشاہد اور محسوس ہیں، حالانکہ مظاہر صرف حقیقت کے وجود اور اس کی ہستی کے لیے دلیل ہے، نہ کہ بجائے خود حقیقت۔ اسی لیے تغیر و تبدل، وجود و فنا، طلوع و غروب، ناپائیدار و بے ثباتی مظاہر کے رگ و ریشہ میں سرایت کیے ہوئے ہے، اور حقیقت ذات واحد ان تمام تغیرات سے پاک اور بالاتر ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ملکہ کے شاہی تخت کو یمن سے اٹھا منگایا تاکہ اس کے نزدیک سے ایک مثال دے کر اس کو بتائیں اور اس پر یہ واضح اور ثابت کریں کہ دیکھ میرے اس دعوے کی دلیل خود تیرا یہ تخت شاہی ہے، غور کر کے یہ تیری حکومت و سطوت کا مظہر ہے اور اسی لیے تخت شاہی کہلاتا ہے، مگر چوں ہی تو اپنے ملک سے غائب ہوئی یہ مظہر بے حقیقت ہو کر رہ گیا، اور کل جو تیری سطوت کا مظہر تھا آج وہ میرے دربار کی زینت بنا ہوا ہے، اور یہاں بھی تبدیل حیت و صورت کے ہاتھ تجھ کو اپنی بے ثباتی اور ناپائیداری کا درس دے رہا ہے۔ حضرت سلیمان کے اس ارادہ کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جب انہوں نے ملکہ کا تخت اپنے دربار میں منگا لیا تو اس میں تغیر کا حکم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ اس واقعے سے متاثر ہو کر ہدایت قبول کرتی ہے یا گمراہی ہی میں رہتی ہے۔ اس اعتبار سے یہاں ہدایت سے خاص اسلام کی ہدایت مراد ہے، نہ کہ محض راہیاب ہونا جو کہ ہر معاملہ کی حقیقت پر آگاہ ہو جانے کے لیے عام ہے۔ اس اسلوب بیان سے حضرت سلیمان نے ملکہ سبا پر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ ان کا جلال و جبروت صرف شاہانہ اقتدار اور حاکمانہ قوت و سطوت کی وجہ سے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی پشت پر خدا تعالی کی وہ طاقت کار فرما ہے جو شہنشاہوں کی قاہرانہ جبروت کی دسترس سے بھی بالاتر پیغمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ
نشان الہی کے نام سے وابستہ رہتی ہے، اور ساتھ ہی تبلیغ و دعوت کے مستعار بالا طریقہ خصوصی کے ذریعہ یہ بھی واضح کر دیا کہ صبا کی آفتاب پرستی حقیقت کو چھوڑ کر مظہر کی، باقی سے منہ موڑ کر فانی کی، قدیم سے روگرداں ہو کر حادث کی، سمجھ سے رخ بدل کر محتاج کی، اور خالق سے نگاہ پھیر کر مخلوق کی پرستش ہے۔ یہ سخت گمراہی اور ضلالت کی راہ ہے، اور صراط مستقیم یہ ہے کہ صرف حقیقت خدائے واحد ہی کو نفع و ضرر اور خیر و شر کا مالک سمجھا جائے اور فقط اس کی ہی عبادت کی جائے۔ لیکن قوم سبا چونکہ صدیوں سے غیر اللہ کی پرستش میں اعتقاد رکھتی تھی، اس لیے ملکہ اس لطیف دلیل کے سمجھنے سے قاصر رہی، اور اس کی عقل و خرد حقیقت کی معرفت تک نہ پہنچ سکی، اور تخت کے اس پورے واقعہ سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ سلیمان اس محقر العقول طریقہ سے اپنی بے مثال شان و شوکت کا مظاہرہ کر کے مجھ کو اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے متاثر کر رہے ہیں۔ چنانچہ ملکہ نے یہی سوچ کر یہ جواب دیا، آپ اگر یہ زبردست مظاہرہ نہ بھی کرتے تب بھی ہم کو پہلے سے آپ کے جلال و جبروت کا حال معلوم ہو چکا ہے، اور ہم آپ کے تابع اور حکم بردار ہو چکے ہیں۔ اور ملکہ کے اس جواب کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اس کی صدیوں کی گمراہی اور معاملہ کی اصل حقیقت کے متعلق قصور فہم کی وجہ بھی یہ بیان فرما دی کہ آفتاب پرستی کی مداومت نے اب بھی اس کو قبول اسلام سے باز رکھا، اور وہ کافر ہی رہی۔ یہی دو باتیں ہیں جو آیت ذیل میں بغیر کسی تعویل کے صاف اور واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ قالت کأنہ ہوا وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ انها كان من قوم کافرین۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے دوسرا مظاہرہ کیا جو اس بارے میں پہلے سے زیادہ واضح اور روشن تھا، اور یہ ابگینا کے محل کا واقعہ تھا۔ ملکہ نے جب یہ سمجھ کر صاف شفاف پانی بہہ رہا ہے اپنے کپڑے سمیٹے اور پانی میں اترنے کا ارادہ کیا، تو اس کو بتایا گیا کہ جس کو تو پانی سمجھ رہی ہے وہ آبگینہ کا عکس ہے، پانی نہیں ہے۔ ملکہ پر جب اس حقیقت کا انکشاف ہوا تو اب اس کا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ حضرت سلیمان کا ان مظاہروں سے کیا مقصد ہے، اور اب اس کی حقیقت و دانش کی اس حقیقت تک رسائی ہوئی کہ جس طرح میں نے یہ غلطی کی ہے کہ ایک شے کے پرتو عکس اور مظہر کو حقیقت جان کر اس کے ساتھ حقیقت کا سا معاملہ کرنا چاہا، تو اسی طرح بے شبہ میں اور میری قوم اس گمراہی میں مبتلا ہیں کہ آفتاب کی پرستش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت خدائے واحد کی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کون سا ظلم ہو سکتا ہے کہ حقیقت کو چھوڑ کر مظہر کی پرستش کی جائے۔ اور اب وہ یہ سمجھی کہ حضرت سلیمان کے مکتوب گرامی میں جملہ وَأْتُونِي مسلمین کا کیا مطلب تھا۔ چنانچہ ملکہ کے قلب میں یہ خیال آنا تھا کہ وہ فوراً پکار اٹھی، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ شیخ الہند کی اس تفسیر سے آیات کے انسجام اور ان کے مرجعوں کی ترتیب میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اور حذف و تقدیر کلام کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی، اور ہر دو واقعات سے متعلق حکمت و مصلحت اور حضرت سلیمان کی پیغمبرانہ دعوت و ارشاد اور جاہ و جلال کی عظمت کا اظہار بھی حسن و خوبی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ملکہ سبا کے پہلے مقولہ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ میں اسلام بمعنی انقیاد و اطاعت کی نظیر سورہ حجرات کی وہ آیت ہے جو اعراب مدینہ کے دعوی ایمان پر نازل ہوئی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ کہہ دیجئے تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم تابع دار اور منقاد ہو گئے ہیں۔ اور اس جملہ کننا مسلمین میں اسلام بمعنی انقیاد و اطاعت، اور جملہ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین میں اسلام بمعنی دین اسلام کا فرق اور دونوں معانی کا تفاوت خود قرآن عزیز کی ان آیات سے ہی ظاہر کہ پہلے جملہ میں ملکہ سبا نے کوئی ایسی تفصیل نہیں بیان کی جس میں شرک سے بیزاری اور توحید کے قبول کا ذکر ہو، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے جملہ کے بعد بھی یہی ظاہر فرمایا کہ آفتاب پرستی اس کو اسلام سے باز رکھے ہوئے ہے اور وہ کافروں میں سے ہے، لیکن آخری جملہ میں ملکہ نے صراحت کے ساتھ یہ اقرار کیا کہ اب اس کا اسلام لغوی نہیں بلکہ دین اسلام کا اصطلاحی اسلام ہے، اور جو سلیمان کے لیے نہیں بلکہ سلیمان کی رفاقت میں رب العالمین کے لیے ہے۔ اور غالباً اسی تفاوت کے پیش نظر پہلے جملہ میں ملکہ نے اپنے ساتھ ارکان سلطنت اور رعایا کو شامل کر کے جمع کی تعبیر اختیار کی، کیونکہ حضرت سلیمان کے شاہانہ اقتدار کی اطاعت کا مسئلہ ملکہ اور ملکہ کے اراکین دولت کے درمیان مشورہ کے بعد با اتفاق طے شدہ تھا، اور دین اسلام کے قبول کا مسئلہ اس کے اپنے ذاتی یقین پر مبنی تھا، اس لیے اس کے اظہار میں اس سے انفرادیت اختیار کی، اگرچہ اس زمانہ کے عام دستور کے مطابق بادشاہ کا مذہب خود بخود رعایا کا مقبول مذہب ہو جاتا تھا،
اور غالباً اس کی قوم نے بھی دین اسلام قبول کر لیا ہوگا۔ غرض یہ تفسیر بہت لطیف اور ہر حیثیت سے راجح اور قابل قبول ہے۔ تورات میں ملکہ سبا کا ذکر، تورات میں بھی ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ سلاطین میں ہے، باب 10 آیات 1 تا 10۔ اور جب کہ خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سبا کی ملکہ تک پہنچی تو وہ مشکل سوالوں سے اسے آزمانے آئی، اور بڑے جلو کے ساتھ اونٹوں کے ساتھ جن پر خوشبوئیں لدی ہوئی تھیں، اور بہت سونا اور انمول جواہرات ساتھ لے کے یروشلم میں آئی، اور اس نے سلیمان کے پاس آ کے جو کچھ اس کے دل میں تھا سب کی بابت اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا۔ بادشاہ سے کوئی بات پوشیدہ نہ تھی جو اس کے کسی سوال کا جواب نہ دیتا۔ اور جب کہ سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری دانشمندی کا حال اور اس گھر کو جو اس نے بنایا تھا، اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں کو، اور اس کے ملازموں کی نشست، اور اس کے خادموں کی خاطر باشی، اور ان کی پوشاک، اور اس کے ساقیوں، اور اس سیڑھی کو کہ جس سے وہ خداوند کے مسکن کو جاتا تھا، دیکھا تو اس کے حواس نہ رہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، یہ تحقیق خبر تھی جو میں نے تیری کرامتوں اور تیری دانش کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی۔ وہ خبر جو میں نے سنی تھی کہیں زیادہ ہے۔ نیک بخت ہیں تیرے لوگ، اور نیک بخت ہیں تیرے خواص جو تیرے حضور کھڑے رہتے ہیں اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے راضی ہے اور تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا، اس لیے کہ خداوند نے اسرائیلیوں کو سدا پیار کیا۔ باب 20 آیات 1 تا 10۔ تورات کے بیان میں اگرچہ ملکہ کے مسلمان ہونے کا ذکر نہیں ہے، لیکن آخر کے جملے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی خدا پر ایمان لے آئی تھی، تب ہی تو اس کا ذکر اس عقیدت مندی سے کرتی ہے۔ مگر قرآن اور تورات کے بیان میں یہ فرق نمایاں ہے کہ قرآن عزیز کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان نے بائیں جاہ و جلال ملکہ سبا کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ ایک اولو العزم پیغمبر کی طرح کا تھا، اور قرآن کے بیان سے بات بات میں تبلیغ و دعوت اور پیغمبرانہ شان نظر آتی ہے، لیکن تورات کے بیان میں حضرت سلیمان کی دانشمندی اور شاہانہ اقتدار کے ماسوا اور کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ بنی اسرائیل کے اس غلط عقیدہ کا نتیجہ ہے جو انہوں نے حضرت سلیمان کے متعلق اختراع کر لیا تھا کہ وہ پیغمبر نہیں ہے، صرف بادشاہ ہیں۔ اور قرآن عزیز جبکہ اصلاح عقائد و اعمال کے ساتھ ساتھ سابقہ اور ان کے انبیاء اور رسل سے واقعات میں بنی اسرائیل کے تحریف و تبدیل اور ان کے غلط فضول اختراعات کی اصلاح کا بھی مدعی ہے، اس لیے اس نے اس مقام پر بھی واقعہ سے متعلق صحیح حقائق کو بیان اور ان غلطیوں کو واضح کر دیا جو کتب سابقہ میں پائی جاتی ہیں۔ ملکہ سبا کا حضرت سلیمان کے ساتھ نکاح۔ کتب تفسیر میں منقول ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان نے ملکہ سبا بلقیس سے نکاح کر لیا اور اس کو اپنے ملک میں جانے کی اجازت دی، اور حضرت سلیمان گاہے گاہے اس سے ملاقات فرماتے رہتے تھے۔ باب 20 آیات 1 تا 10۔ لیکن قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ میں نفی یا اثبات دونوں حیثیتوں میں اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسرائیلیات، بلقیس، ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کے اس واقعہ سے متعلق بیان کردہ تفصیلات کے علاوہ اور بھی عجیب و غریب اور درازکار باتیں کتب تفسیر میں مذکور ہیں جو اول سے آخر تک اسرائیلیات اور یہودی روایات سے ماخوذ ہیں۔ چنانچہ ان کے متعلق ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے۔ اس سلسلہ میں ابن عباس سے ایک عجیب روایت منقول ہے جس کو ابن صائب کی سند سے ابو بکر بن ابی شیبہ نے اس روایت کے متعلق کہا ہے کہ یہ کیسا دل خوش کن واقعہ ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ابن ابی شیبہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ روایت قابل انکار ہے، اور بے شبہ اس کے بیان کرنے میں عطا بن صائب کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ وہ اس روایت کو ابن عباس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ قرین قیاس یہ ہے کہ اس قسم کا طرز روایت دراصل اہل کتاب کے صحیفوں سے ماخوذ ہے، اور واقعہ کی یہ تفصیلات اسی طرح کی ہیں جیسا کہ کعب احبار اور وہب بن منبہ بنی اسرائیل کے قصے ان کی کتابوں سے نقل کر کے اس امت کو سنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے کہ وہ ان قصوں میں عجیب و غریب اور قابل انکار باتیں اور واقعی غیر واقعی تحریف شدہ مسخ شدہ ہر قسم کے واقعات نقل کر دیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ سبحانہ نے ہم کو ان فضول اور لغو باتوں سے قطعی غنی اور بے پرواہ کر دیا ہے، اور ہم کو ایسا علم قرآن عطا کیا ہے جو واقعات کی صحت، نیک مقصد کی افادیت، مطالب کی وضاحت اور کلام کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت بلند تر ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 362 تا 366 صفحہ 362-366۔ قصص القرآن میں واقعات کی تحقیق کے سلسلہ میں بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ فلاں روایت صحیح ہے اور فلاں اسرائیلی روایت ہے، تو اسرائیلیات سے کیا مراد ہے؟ یہ بات قابل وضاحت ہے۔
بنی اسرائیل کی روایات کا مدار بیشتر تورات پر ہے۔ عبرانی زبان میں تورات کے معنی شریعت کے ہیں، اس لیے اس کا عمومی اطلاق سفر تکوین، پیدائش، سفر خروج، سفر احبار، سفر عدد، سفر استثناء پر ہوتا ہے۔ تورات کے علاوہ دوسرا سلسلہ نبیم ہے۔ یہ عبرانی قاعدہ لغت کے اعتبار سے نبی کی جمع ہے۔ عبرانی میں یا اور میم اضافہ کر کے جمع بناتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مواعظ، مراثی اور بنی اسرائیل کے کلام اور مختصر تاریخ کا ذخیرہ ہے، جن میں سفر یوشع، سفر القضات، سفر سموئیل، سفر ایام، سفر ملوک خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ آج کل نبیم بھی تورات کا ہی حصہ شمار ہوتا ہے۔ نبییم ہے۔ تیسرا حصہ ترکوم ہے۔ عربی زبان میں ترجمہ کو کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے تورات اور نبییم کی آرامی زبان میں تفسیر کی ہے، جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ تفسیر انبیاء علیہ السلام سے سنی ہے۔ چوتھا حصہ مدراش ہے، اس کی حیثیت یہود کے ہاں وہ ہے جو اسلام میں حدیث کا درجہ ہے۔ پانچواں حصہ تالمود ہے، یہ بنی اسرائیل کا فقہ ہے، اور ان سب کے علاوہ بعض قصص و حکایات ہیں جن کو یہود سینہ بسینہ اپنی یادداشت سے مذہبی نقول کی طرح نقل اور بیان کرتے چلے آتے ہیں۔